صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جو ہے آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ خدا کے برابر ہو اور آپ ہی جلانے اور مارنے والے ہو۔ اولیاء اللہ یا انبیاء کرام سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کے درس سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں چند باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی پیش کی جائیں گی، احادیث کریمہ بھی، اور فقہاء کرام کے اقوال بھی، محدثین اور خود جو ہے جو مخالفین ہیں ان کے بھی اقوال یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ اولیاء اللہ انبیاء کرام سے مدد مانگنا سب سے پہلی بات یہ جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور یہ حضرات اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ یا انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ لوگ ذریعہ ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مدد کرنے والی ذات ہے، یہ ہر جگہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی زندہ شخص سے، اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص سے اگر وہ کسی طریقے کی کوئی مدد مانگتا ہے، کوئی مریض اگر ڈاکٹر سے کچھ مدد مانگے، یا کوئی مجرم کسی جو ہے پولیس وغیرہ سے مدد مانگے، اس طریقے کی مدد بھی اگر اس کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ حقیقی مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے یا سبب ہے، تو یقیناً جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سامنے موجود کسی بھی بندے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کسی سے پانی کا ایک گلاس مانگا اور اس کا عقیدہ یہ ہو گیا یا اس کی نیت یہ ہو گئی کہ حقیقی مدد یہی کر سکتا ہے، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے عمومی طور پر ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے مالک، کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن آج ہم اپنی پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوتے ہیں، گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں، ہماری ملکیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں اس چیز کا آنر ہم کہلاتے ہیں، اس چیز کا مالک ہم کہلاتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ملکیت انسان کی ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے، یعنی ٹیمپرری ہوتی ہے، حقیقی مالک اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ جتنی چیزوں کی ملکیت میرے اندر ہے یا جتنی چیزوں کا مالک میں ہوں یہ میں حقیقی مالک ہوں، تو وہ بندہ شرک کہلائے گا اور وہ مشرک کہلائے گا، اس لیے کہ حقیقی مالک اللہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب عام طور پر ہم سامنے والے بندے سے اگر ایک گلاس پانی بھی مانگے اور ہمارا عقیدہ یہ بن جائے کہ حقیقی مدد یہی کر سکتا ہے یا یہ کسی کی بغیر طاقت عطا کیے یہ خود بخود پانی لا سکتا ہے، جیسے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ انسان کیسے ایک گلاس پانی لا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کے اندر یہ عقیدہ ہو۔ اولا اگر عقیدہ رکھ بھی لے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، اگر سامنے والے بندے سے اس نے یہ نیت کر لی، یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے نہ دے، اس کے اندر خود بخود پاور ہے اتنا کہ وہ ایک گلاس پانی لا سکتا ہے، تو یہ شرک کہلائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ چیز میں نے تفصیلی اس سے پہلے بھی ایک بار درس وغیرہ میں بیان کر چکا ہوں میں کہ شرک کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ شرک کی تعریف صرف یہ نہیں جو آج ایک خیال لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ خیال پیش کیا جاتا ہے، جبکہ شرک کی تعریف کبھی ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی بزرگ کی کتاب یا کوئی محدث یا پھر کوئی فقہا کی کتاب سے آپ جو ہے اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی مردوں سے ہی مدد مانگنا شرک ہے، بلکہ سامنے بندہ زندہ بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، اب مریض گیا، پیشنٹ گیا اور ڈاکٹر کے سامنے جا کے کہا کہ میری جان بچا دیجیے، مجھے بچا دیجیے، تو اب اس بندے کی نیت یا اس بندے کے اندر اگر یہ خیال ہو جائے کہ حقیقی مدد یا حقیقی جان بچانے کی طاقت اسی کے اندر ہے تو وہ شرک ہے اور وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر کسی بھی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے سامنے جا کر بولنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو حقیقی مدد کرنے والا سمجھتا ہوں یا حقیقی جان بچانے والا سمجھتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سبب ہے، سامنے والا جو ہے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے میری جان بچے گی، لیکن جان بچانا یہ اللہ کا کام ہے، جان بچانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، مارنا جلانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اولیاء اللہ سے یا انبیاء کرام سے مدد مانگے اور اس کی نیت اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد اللہ کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہے مظہر ہیں، یہ لوگ سبب ہیں، یہ لوگ ذریعہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے جو بھی اولیاء اللہ انبیاء کرام سے مدد مانگتا ہے۔ اب اس طریقے کی مدد یعنی اولیاء اللہ جن کا جو ہے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
ان لوگوں سے مدد مانگنے کے متعلق یا پھر مطلقاً اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے مدد مانگنے کے متعلق قرآن کی آیت، احادیث اور فقہا کے اقوال، محدثین کے اقوال اور خود جو مدد مانگنے کے مخالفین ہیں ان کے بھی اقوال آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے یہ آیت کریمہ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتوں کو بلا لو۔ اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور اپنی امداد کے لیے اپنے حمایتوں کو بلا لو۔ غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت اس آیت کریمہ میں دی گئی، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور حمایتی کو بھی بلا لو ایک چھوٹی سی صورت کے لیے، کفار کو دعوت دی گئی تھی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنے کی اجازت دی۔ اگلی آیت ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ کہا مسیح نے کہ کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی، کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ یعنی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد طلب کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مددگار طلب کیے۔ اگلی آیت ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر نیک کاموں کے اور تقویٰ کے، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور زیادتی کی۔ اس آیت میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو حکم ہے، یہ جو مدد ہے، آپ کو ہمیشہ تصور کرنا ہے کہ ان سب سے مدد ہم جب بھی مانگیں گے یا کوئی بھی شخص، جیسے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں، تقویٰ پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ سے مسجد کے لیے راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہو کہ فلاں جگہ ہے مسجد، آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، تو یہ ایک نیک چیز کی طرف، نیک کام کی طرف آپ نے اس کی مدد کی۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر آپ سے جو ہے کوئی شرعی مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ پوچھتا ہے تو وہ آپ نے جو ہے اس کی مدد کی۔ لیکن گناہ کے کاموں میں مدد کرنا، جیسے آپ نے کسی بندے کو جو ہے گناہ کی طرف اس کو جو ہے رہنمائی کی، کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے شراب کا اڈا کہاں ہے، اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، اس کی مدد کر دی، تو یہ گناہ کی طرف مدد ہوا۔ تو اس طریقے کی مدد یعنی گناہ کی طرف مدد کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اب یہ جو مدد آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں یا پرہیزگاریوں میں، مطلب کیا؟ حقیقی مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن آپ ایک ذریعہ ہو، آپ ایک سبب ہو۔ اگر کوئی بندہ زندہ بندے کو بھی، زندہ شخص کو بھی اگر یہ خیال کر لے کہ حقیقی مدد یہی کر سکتا ہے تو وہ بندہ جو ہے شرک کہلائے گا اور جو ہے شرک کرے گا۔ اگلی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی، اور رب تعالیٰ نے میثاق کے دن ارواح انبیاء سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بات کیوں؟ تو یہاں پر مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا گویا کہ اپنے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کرنا ہوا۔ تو ان سب آیتیں یعنی اس طریقے سے یہاں پر یہ تو نہیں بلکہ کئی آیت کریمہ دی گئی ہے جس سے قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، جیسے اگلی آیت کریمہ میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے جو ہے مدد حاصل کرو، اور نماز اور صبر بھی تو یہ جو ہے غیر اللہ ہے، یعنی مدد سے اور صبر سے جو ہے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذات کے غیر ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، تو غیر اللہ سے مدد کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو اس طریقے سے سینکڑوں آیت کریمہ ہیں۔ بہرحال اب جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ کہ شرک کب ہوتا ہے اور شرک کب نہیں ہوتا کسی اور سے مدد مانگنا، یہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو حقیقی مدد کرنے والا سمجھے اور اس کے بعد سامنے والے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، اگر اس سے جو ہے اس کو سبب یا ذریعہ سمجھتے ہوئے اگر اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ بالکل بھی شرک نہیں ہوتا۔ جیسے آج عام طور پر آپ سب جانتے ہو کہ دواخانے میں جا کر کے کوئی بندہ اگر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ہماری جان بچا لیجئے یا ہمیں بچا لیجئے، یا کوئی مریض اگر شفا یاب ہو جاتا ہے، کوئی مریض اگر صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جو ہے آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ خدا کے برابر ہو اور آپ کی جلانے اور مارنے والی ہو، ہے نا، یہ عقیدہ بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر یہی نیت ہوتی ہے، یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ذریعہ تھا، یہ ایک جو ہے سبب تھا، اور حقیقی جلانے والی ذات اللہ کی تھی، حقیقی مارنے والی ذات اللہ کی تھی۔ تو یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ تو شرک کب کہلائے گا یہ چیز آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا، جبکہ اس کو مطلق حقیقی جو ہے حقیقی مدد کرنے والا سمجھ لے یا حقیقی جلانے والا یا مارنے والا سمجھ لے تو یہ شرک ہو جائے گا۔
البتہ اس میں اور بھی مزید آیت کریمہ ہے، اور ان آیت کریمہ کی روشنی میں تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آج کل جو ہے یہ خیالات جو لوگوں میں پیش کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم لوگ مکمل طور پر مضبوط ہو، اور ہمارا عقیدہ جو اکابیر سے یا ہمارے بزرگوں سے یا ہمارے پہلے کے لوگوں سے جو چلا آ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، اس چیز کا بھی ثبوت انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملنے والی ہے۔ بس اتنی باتیں آپ یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں جو اولیاء کرام سے مدد مانگنے کی یا مزاروں پہ جانے کی، شرک وغیرہ کے جو رٹ لگاتے ہیں، یہ صرف اور صرف 50 سے 100 سال سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ سب لوگ مزار پہ جاتے تھے، سب لوگ جو ہے مزار کی جو ہے تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں 50 سے 100 سال سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آج جو یہ خیالات لوگوں میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، جو اکابر سے یا بزرگوں سے چلا آ رہا ہے وہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔